متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. آج جو امت مسلمہ کی شکل میں ہم موجود ہیں، ہم میں مومنین صادقین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے منافقین بھی نہیں ہے، خدا نے خواستہ اللہ کے اس کے رسول کے دشمن بھی نہیں ہے، لیکن ضعفاء کی اکثریت ہے، ایمان پختہ نہیں، ایمان قوی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آمادگی نہیں. اس اعتبار سے آج کی امت مسلمہ کے لیے خطاب کے اعتبار سے یہ صورت اہم ترین ہے. یہ قرآن مجید کا حصہ جو سورہ الحدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، 10 صورتیں، یہ موجودہ امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اہم ترین حصہ ہے قرآن مجید کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ صف کی پہلی آیت پر ہم گفتگو مکمل کر چکے. اب دوسری آیت دیکھیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں آپ کو یہ قدر مشترک ملے گی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، زجر و توبیخ کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں. اور ایمان کے دعوے داروں میں نے جو عرض کیا تھا تینوں گروپ سامنے سمجھیے. اکثر و بیشتر درمیانی گروہ جو ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے. کمزور لوگ چاہتے ہیں چلنا، نہیں چل پا رہے، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آگے نکلے. فاستبقوا الخیرات. تمام دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیاوی دوڑ لگی ہوئی ہے، معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پروفیشن کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے. میں اس سے زیادہ بہتر ہو جاؤں، میں اس سے ایکسل کر جاؤں، زیادہ مریض میرے پاس آنے لگے، یا اسی طریقے سے میری دکان زیادہ چمکے، میرے گاہک زیادہ ہو جائے. یہ دوڑ دنیا کی جو لگی ہوئی ہے، یہ دوڑ دین میں لگاؤ کہ اگر میرا یہ بھائی دین کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اس نے انفاق مال کیا ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، پھر بھی اس نے اتنا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ اس سے آگے نکلوں. تو یہ مسابقت کا جذبہ ہوتا تھا مومنین صادقین کے اندر، نیکی کے اندر مسابقت، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. لیکن جو لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے تھے، اب ان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے داروں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اب دیکھیے اس قدر جامع الفاظ یہ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے. ایک شخص ہے جو اللہ کی محبت کا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو رسول سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے اور وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہے حضور کی مدح کے اندر، حضور کی تعریف میں، لیکن عمل کے اعتبار سے کوڑا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول سے عشق کا دعویٰ، لیکن اتباع رسول، رسول کے نقش قدم کی پیروی، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لما تقولون ما لا تفعلون، تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اسی طریقے سے اس سے بھی نیچے اتریے. میں کہتا ہوں میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، رضیت باللہ ربا، لیکن اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہو گیا یا نہیں. میں کہتا ہوں میں رسول کو رسول مانتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا، میں نے رسول مان لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، لیکن نہ سنت کا اتباع ہے، نہ اسوہ رسول کی پیروی، کچھ بھی نہیں. تو یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے، وہ چونکہ جو درمیانی لوگ تھے
اور جو منافقین تھے ان کو بھی شامل کر لیجئے. یہ مومنین صادقین سے تو خطاب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت حاضر تھے، ہر چہ باد آباد. ماں کشتی درآب انداختے. اب ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی، سمندر میں ڈال دی، اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے. انہوں نے گویا کہ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ. یہ مقصد کامیاب ہوتا ہے تو ہم کامیاب، یہ ناکام ہوتا ہے تو ہم ناکام. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود دیٹ کاز. لہذا ان سے خطاب نہیں ہے. یہ خطاب بقیہ دو طبقات سے ہے، ضعفاء اور منافقین. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ہے بیزاری کی بات اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے خیال کہ چلیے ہم کچھ کر نہیں رہے، زبانی تو کلامی تو ہم کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو ملا آخر. یہ کافروں سے تو یقیناً ہم مختلف ہو گئے نا، جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، رسول کو رسول مانتے ہی نہیں. ان سے تو یقیناً ہم بہتر ہیں، لیکن نہیں، یہ کریڈٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہو جائے گا. کبورا مقتل، مقت جو ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہے غضب. اللہ تعالیٰ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی شے ہے، لیکن غضب سے آگے کی چیز ہے مقت. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کو کسی شخص سے اچھے کام کی توقع تھی، اچھی امید تھی، اس نے وہ کام نہیں کیا، اس کے برعکس روش اس کے سامنے آئی، تو آپ کو غصہ آئے گا. غصہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو اس سے توقع اچھے بات کی تھی، اچھے کام کی تھی، اس میں صلاحیتیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمدہ کام کی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی ہے، یہ کہاں دھنس کر رہ گیا، کہاں بیٹھ گیا. تو اس میں غصہ آئے گا. اس غصے کے بڑھتے 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 ایک کیفیت وہ ہوتی ہے بیزاری ہو جاتی ہے. اب اس کا ذکر بھی آپ پسند نہیں کرتے، اب آپ کے اندر اس کی طرف سے وہ شدید ایک نفرت پیدا ہو جاتی. یہ بیزاری جو ہے یہ مقت ہے، غضب سے بہت آگے کی شے. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے نکاح مقت، یعنی وہاں رواج تھا عرب میں کہ فرض کیجئے ایک شخص کی 4-5 بیویاں ہیں. اب اس کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا، ظاہر بات ہے وارث بڑا بیٹا ہوتا تھا، وہ ایک ہی ماں سے ہے نا. باقی سوتیلی مائیں جو ہیں انہیں وہ اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اپنی بیویوں کی حیثیت سے، گویا کہ یہ میراث کے درجے میں یہ لونڈیاں ہیں جو اسے مل گئی. اسے وہ خود بھی کہتے تھے کہ اگرچہ یہ رواج ان کے ہاں تھا، لیکن کہتے تھے یہ نکاح مقت ہے، بہت گھناؤنا نکاح ہے، بہت بری بات ہے. جو باپ کی منکوحہ رہی ہے، باپ کے زیر نکاح رہی ہے، اس کو اپنی بیوی بنا لینا، چاہے 2 بول جو ہے ایجاب و قبول کے بھی پڑھ لیے جائے، آپ باضابطہ نکاح کر رہے ہیں ان سے، لیکن وہ تمہاری ماں ہے، سوتیلی ماں، اس سے نکاح کر رہے ہیں، یا بغیر نکاح کے انہیں لوڈیوں کی طریقے سے اپنے گھر میں ڈال لینا. تو اس کو وہ کہتے تھے نکاح مقت. یعنی یہ کہ ان کے ہاں یہ لیگل تو تھا، ایک شخص کو یہ اختیار حاصل تھا قانونی اعتبار سے، اگرچہ وہ کہتے تھے گھناونا کام ہے، یہ بڑا نفرت اور بیزاری والی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی باپ کی منکوحہ بیویوں کو وہ اپنی لونڈیاں بنا لے یا ان سے نکاح کر لے. اسے کہتے تھے نکاح مقت. یہ مقت کا لفظ ہے، میں نے اس لیے حقیقت آپ پر واضح کی ہے کہ غضب سے بہت آگے کا لفظ ہے. یہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی بات ہے یہ کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یعنی یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اچھی باتیں کہنے کا اور اچھی باتوں کا دعویٰ کرنے کا اور ایمان کا اور محبت خداوندی اور محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے کرنے کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا اگر تمہارا عمل جو ہے اس کے متوازن موجود نہیں ہے. اگر اس کے برابر اس کے متوازن عمل بھی ہے تو کیا کہنے، نور علی نور. قول پر بھی یقیناً بڑا ثواب ملے گا اور عمل کے اوپر بھی ثواب ملے گا. دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تقویت کا موجب ہے. لیکن یہ کہ اگر عمل نہیں ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں، خاص طور پر ایک داعی جو ہے اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا شخص، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور خود عمل نیک کرتا ہو. یہ اس کے لیے شرط لازم ہے.
اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں بھی اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، اسی کے فرامین پر چلنے والا ہوں، میں کوئی بہت اونچی شے نہیں ہوں، میں کوئی بڑے ہی تقوی کا اور زہد کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کمزور آدمی ہوں، مجھ سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، فوراً پلٹ آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اللہ کے جناب میں، پچھتاوے کے ساتھ جو ہے رجوع کرتا ہوں. تو یہ کیفیت انسان میں برقرار رہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کی، تقوی کی، خیر کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. ذرا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تو تمہیں عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر اس کے تالے پڑ گئے؟ تو یہ جو ہے دوہری بات ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ ایک شخص صرف دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اللہ کی محبت کا، رسول سے ساتھ عشق کا، لیکن عمل اس کے برعکس ہے. ایک شخص جو اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن اپنے کردار میں گھٹیا ہے، نیچ ہے، بہت ہی غلط کردار کا آدمی ہے. تو در حقیقت یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں آ جائیں گی. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بڑی بیزار کن ہے یہ بات، بہت بڑی بات ہے بیزاری کے اعتبار سے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو. اب دیکھیے اس کے بعد فوراً کنٹراسٹ دکھا دیا گیا. دیکھو مسلمانوں، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہیں رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، تو سن لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسے صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب یہاں پر جہاد کی نویں منزل کا ذکر کر دیا گیا. یہاں پر آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جب آئے گا تو جہاد کی بات کی جائے گی، اور وہاں سوال کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مشفق عطف یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کاروبار، وہ سودا بتایا جائے جو تمہیں جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ چاہتے ہو تو نہ سنو، وہ کاروبار کیا ہے، وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی. تو یہ جہاد کا براڈ بیس جہاد فی سبیل اللہ، لیکن یہ 8 منزلوں کے بعد قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے. یہاں میں ذرا ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج پوری دنیا میں جہاد کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، گالی بن گیا ہے، اور قتال کا لفظ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ان آیات کو نکال دیا جائے. اپنے نصاب میں تو کر سکتے ہیں نا کہ ان آیات کا ذکر نہ ہو جس سے کہ لوگوں کے اندر جہاد اور قتال کی فضیلت اور اس کے لیے جذبہ ابھرتا. قرآن میں رہے، ٹھیک ہے، قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا، کسی کا باپ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے اندر سے نکالا نہیں جا سکتا. ایک موقع پر گلیڈسٹون تھا کہ جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا تھا، جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو بین کر دیا جائے انڈیا کے اندر. اس میں تو آیات ہے قتال کی، ہے جہاد کی.
اگرچہ اس میں جو میں اپنی پہلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، مغالطے جو پیدا ہوئے دنیا میں ان میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے. ہم نے جہاد کی ہر شکل کو جنگ قرار دے دیا، اور جنگ جو ہے مسلمان جب بھی کرے، جس شکل میں کرے، جس مقصد سے کرے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ہم نے خود بدنام کیا ہے. اس حوالے سے یہ جان لیجیے، یہاں جس قتال کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ 8 منزلوں سے گزر کر جہاد کرنا اور قتال کرنا ہے. پہلے دعوت دینی ہے، پہلے اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے غلط جو دباؤ ہیں ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ تم ہمیں ادھر جانا چاہتے ہو، ہم نہیں جانا چاہتے، ہم دوسری طرف جائیں گے. شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے، اور ہماری جو خواہشات ہیں انڈر لبیڈو، جو ہمارے اندر شہوات ہیں، ان کے اندر پھونکے مار کر انہیں مشتعل کرتا ہے. پھر یہ کہ معاشرے کے اندر غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد ہے، غلط خیالات کے خلاف جہاد ہے، اور دین کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. جدال کرنا پڑے تو وہ بھی بہت عمدہ طریقے سے، وجادل بالتی احسن. پھر اگر تکلیف آ رہی ہے تو جھیلی جائے، برداشت کی جائے، ریٹیلیٹ فوراً نہ کیا جائے، جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ شور ہو جائیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نظام باطل سے ٹکرا کر اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تب میدان میں آئے، قتال کا معاملہ بھی آ جائے گا. لیکن ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ تو ہو سکتا ہے کوئی جنگ جائز ہو، اپنے حقوق کے لیے جنگ کی جا رہی ہے، جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد. اس جہاد کے لیے یہ 8 منزلیں نہیں ہیں. وہ تو فوراً میدان میں آؤ اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جائز جنگ ہوگی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے. ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہوگا کہ وہ اس کے لیے مدافعت کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہو، اگرچہ سویلین ظاہر بات ہے بہت کم کچھ کر سکتے ہیں آج کل، ایک عوامی سطح پر ایک بات اٹھ جائے، ہر شخص کھڑا ہو جائے. اس حوالے سے یہ تو وہ 8 منزلیں طے کر کے جہاد نہیں ہے. یہ جہاد جائز جہاد ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو چلے گا وہ یہ 8 منزلیں طے کرے گا. حضور نے یہ 8 منزلیں طے کی 15 برس میں، 13 برس مکے کے، 2 برس پھر مدینے میں جا کر، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، پہلا قتال ہوا. 15 برس تک جہاد ہوتا رہا، دعوت ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، تزکیہ ہوتا رہا، تربیت ہوتی رہی، تعلیم ہوتی رہی، تیاری ہوتی رہی. اور اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کو مار سہ لی ہے، جھیل لی ہے، کسی نے گالی دی ہے تو برداشت کیا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے تو جواب میں جو ہے پھول پیش کیے گئے. یہ سارا کام ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا. قتال آ کر اس وقت ہوا ہے جب محسوس ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمیں جو ہے ایک ایسی جگہ دے دی ہے جہاں ہمیں کافی طاقت حاصل ہے، ہمارا ایک بیس ہے، یہاں سے ہم لانچ کر سکتے ہیں ایک آفینسو اہل مکہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف. تو پھر قتال کا مرحلہ ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں آخری منزل کا ذکر کر دیا گیا. یہ کیوں؟ کہ جان لو اگر یہ تمہارا ہدف نہیں ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یعنی یہ کہ آپ راستہ تو طے کرتے ہیں، آپ کو جانا ہے 100 میل، لیکن آپ کو معلوم ہے جانا کہاں ہے. جانا ہے ساہیوال جانا ہے یا جانا ہے سرگودے جانا ہے. منزل تو معین ہے نا. چاہے ابھی آپ چل رہے ہیں، ابھی 10 میل پہنچے، ابھی 20 میل پہنچے، ابھی 30 میل پہنچے، ابھی 40 میل پہنچے ہیں، 80 میل آ گئے، 90 میل آ گئے، اب اگلا جو ہے پڑاؤ جو ہے 100 میل پر آ جائے گا. لیکن یہ کہ ہدف معین ہونا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ اور بندہ مومن کی زندگی کا ہدف ہے قتال فی سبیل اللہ. اس راستے پر چلنا ہے کہ اگر اس میں ریسپانس مل جائے، کافی لوگ ساتھ آ جائیں، ڈسپلنڈ ہوں، وہ سم و طاعت کے عادی ہو گئے ہوں، وہ اپنے نفس کے اوپر حکمران ہو چکے ہوں، بجائے اس کے کہ نفس کے محکوم ہو، نفس پر حاکم بن چکے ہوں، اپنا تزکیہ کر چکے ہوں، اللہ کی محبت اور آخرت کی نجات کے سوا کوئی شے ان کا مقصود و مطلوب نہ رہے. اگر ایسی ایک بڑی جمعیت فراہم ہو گئی ہے تو آپ قتال کی طرف بھی جائیں گے. نہیں ہوتی تو وہ قتال کی منزل نہیں آئے گی. آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، معاشرے سے ریسپانس ملا ہی نہیں، آوان و انصار نکلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں، تو آگے قتال کا مرحلہ تو نہیں آ سکتا. اگر وہ 8 منزلیں جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ طے نہیں کی ہے تو وہ نہیں آئے گا مرحلہ. لیکن نیت رہے گی، نیت پہلے سے ہونی چاہیے. جانا ساہیوال ہے، جانا سرگودا ہے، ہمارا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اورینٹڈ ہوگا، ڈائریکٹڈ ہوگا اس ہدف کی طرف.
یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کبھی قتال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنے نفس میں اس کے لیے کوئی تمنا اور آرزو پیدا کی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر، ایک شاخ کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی۔ بندہ مومن کے سینے میں یہ آرزو رہنی چاہیے کہ اللہ وہ وقت آئے تیرے راستے میں قتال کا، فی سبیلک، تیرے راستے میں قتال، باقی اور نہیں راستہ۔ یہ ہماری جد و جہد دعوت کے مراحل سے گزر کر اور کامیاب ریسپانس ملے اور مناسب تعداد میں لوگ آ جائیں، ان کی تربیت ہو جائے، اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی منزل آ جائے، اے اللہ آئے میری زندگی کے اندر۔ اگر یہ تمنا نہیں ہے دل میں تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس شخص کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی ہے، ایمان پر نہیں۔ یہ نیت کا یہ ہدف جو ہے یہ ہونا لازم۔ لہذا اس آیت میں ابھی جہاد کی بات جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا وہ دوسرے رکوع کے شروع میں آئے گی، لیکن یہاں پر فوراً جو ٹاپ کی بات کہہ دی، تیاری دیکھ لو، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے اسی اسلوب سے ماخوذ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو دیکھ لو اللہ کی محبت کا ایک معیار ہے۔ اللہ کی محبت ہر کہوں میں کو نہیں ملتی، اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر طالب کو نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت کس کو ملے گی؟ کہ جو اس کے راستے میں جنگ کرنے کو تیار ہو، اس طرح صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار، آج ہم کہیں گے تو کہیں گے ری انفورس کانکریٹ، ایسی جیسے بنکرز بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے چوڑے چوڑے کی دیواریں رکھی جاتی ہیں، کتنا اس کے اندر آئرن سٹیل جو ہے وہ جھونکا جاتا ہے تاکہ توپ کا گولہ کتنے زور سے آئے لیکن اس بنکر کی دیوار کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور جو اندر بیٹھے ہوئے وہ محفوظ رہیں۔ تو جب جنگ کریں اللہ کی راہ میں تو ان کی صفیں ایسی ہوں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے کہ بنکرز ہیں کہ ان کے اندر کوئی رکھنا جو ہے بڑے سے بڑا توپ کا گولہ بھی آئے گا تو رکھنا نہیں ڈالے گا، یہ صف جو ہے تتر بتر نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی محبوبیت کا مقام۔ تو دیکھ لو اگر تو اس راستے پر آنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ آنا ہے تو اللہ نے تو اپنی محبت کے مقام کی تمہیں اطلاع دے دی ہے۔ محبوبیت خداوندی کا مقام کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاً تو جہاد فی سبیل اللہ جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی کمر کسنے کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور دل میں یہ آرزو پیدا کر دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ مطلوب و مقصود مومن شہادت ہو جائے، اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے، قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں اس میں ہمیں موت آ جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ مشفق متعطف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سورہ صف پر اس سے قبل ہماری 2 نشستیں ہو چکی ہیں، تو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا جو 4 آیات پر مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں وہ تمہید ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح اور تحمید ہی تک رہو تو یہ جمادات اور نباتات بھی کر رہے ہیں، پھر تمہارا مقام کیا ہوا؟
نمبر 2 یہ کہ سب سے بڑھ کر تو یہ فرشتے کر رہے ہیں. تمہاری جو تخلیق ہوئی اور تمہیں جو خلافت عرضی عطا کی گئی اس کا تو تقاضا کچھ اور ہے. ان تقاضوں کو سمجھو. یہ تسبیح اور یہ تحمید یہ بھی ہے تمہیں کرنی ہے، تمہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے آگے بڑھ کر کوئی تقاضا ہے. اب اس میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز آ گیا بہت ہی واضح. جنت گھیرے میں ہے، اس میں سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے. کسی شاعر نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اگر آنا ہے میرے پاس تو انہی پتھروں میں سے، اسی ریگزار میں سے ہو کر آنا پڑے گا. کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے راستے کے اندر. تو اسی طریقے سے اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام تو یہ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اب جو اگلی 4 آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار پیش کیے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے 2000 برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز رہے، جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور بھی 2 جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں، لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جس قوم کا یہ حال ہو، جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے، قرآن ہے. 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی ہے سورہ بقرہ. لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے، آج کہہ رہا ہوں. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عنصر شامل تھا، یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا، ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا. بنی اسرائیل ایک قوم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے، ٹھاٹ کے ساتھ رہے. ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھی، کرم فرمائیاں تھی. کیا وجہ کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیوں تھا وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری بعثت کے ساتھ آئے. آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون. اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے، آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹارچر سے نجات دلائے. اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت، اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا. وہ تو قوم کو بچانا ہے. قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں. اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دکھائے آل فرعون کو اور پھر ایک معجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دی، لیکن یہ قوم تھی. اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے، جیسے یوشع ابن نون، جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں، کالب ابن یفنہ. لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے، ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں تھا. چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں قوم سے، جو ظالم قوم ہے، نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لہذا دیکھیے اب ان کا کیا رویہ رہا عین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جن کے ذریعے سے آل فرعون سے انہیں آزاد کرایا، انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پیننسلا میں. لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں، قتال کرو، اب جنگ کرو، جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ.
ایسے ہی حضرت موسیٰ ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سینائی پینسولا میں آ گئے، اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت اسحاق کا مسکن تھا، انبیاء کرام کا مسکن تھا، لہذا جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی ارض مقدس کے لیے ہونے والا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے ارض مقدس پر ان کا غلبہ ہو، عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے 1400 برس سے اس ارض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ جو ایک تصادم آنے والا ہے بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا ہے، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو، میدان جنگ میں آؤ، تو کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہو، فیہا قوم جبارون، ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تم جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ۔ لٹھیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اس لٹھیا نے، اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے، اور چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے اس نے، تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل، جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رشید کیا اور اس کی جان نکال دی، اتنی محبت اس قوم کے ساتھ، اور پوری زندگی کھپا دی، اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاکش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں۔ لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی بیزاری طاری ہوئی، وہی بیزاری مقت کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، کبورا مقتا عند اللہ، ایک غصہ ہوتا ہے، غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی ہے۔ ایک غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے، بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاری حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میری یہ قوم جو ہے انکار کر رہی ہے جہاد اور قتال سے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے مابین ہمارے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ہارون، اور 2 عورتیں بنی اسرائیل میں سے 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالف ابن یمنہ، کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے، باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ جو ہے کوڑا جواب دے کر بیٹھے، اِنَّا ہَاؤْنَا قَاعِدُونَ۔ تو فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، میں اب ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو، جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ذرا ایک نقطہ تفسیر کے اعتبار سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی بھی ایذا پہنچائی گئی، جیسے حضور کو پہنچائی گئی۔ حضور کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی کہ نہیں، اور جس کرب میں حضور کا وہ وقت گزرا ہے جب تک کہ سورہ نور کی آیات نہیں آ گئی، جس سے کہ برات حضرت عائشہ کی ثابت ہو گئی، اس وقت تک جس شدید کرب کے اندر آپ مبتلا رہے ہیں اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح اس قوم نے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال سے انکار کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتے رہتے تھے، بار بار آتے تھے، اے موسیٰ تم نے ہمیں بروا دیا، اس بیابان میں لا کر ہمیں مارا ہے، یہاں پر نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اچھا لاؤ پانی ہمیں پلاؤ، تم اللہ کے رسول ہو تو لاؤ پانی۔
اللہ کے حکم سے ایک چٹان کے اوپر ضرب لگائی گئی، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس بیابان کے اندر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی باغات ہے، کہاں لا کے ہمیں مارا تم نے؟ تو وہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے من و سلوہ نازل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کو ایذا دی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شرمیلے تھے۔ عام طور پر جیسے آج بھی یورپ میں ہے، نہاتے ہوئے کوئی پردہ وردہ نہیں کرتے۔ عام طور آرمی بیرکس کے اندر بھی بس وہ کھلے ہوئے کھانچے بنے ہوتے، آگے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ننگے نہ رہے ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے نہ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ سابق میں بھی رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور کہیں ننگے نہیں ہوتے تھے پبلک کے اندر، نہاتے ہوئے بھی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، یہ جو ہر وقت لیے دیے رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے کپڑے جو ہے لپیٹے رہتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جسم میں خرابی ہے، کوئی جسمانی جو ہے ان کے اندر نقص ہے، عیب۔ اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب وہ لمبی بات ہے کیسے پیدا کی، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی نہر یا دریا کے کنارے پر کپڑے کسی چٹان کی اوٹ میں ہو کر نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے انہوں نے اپنی چٹان پر رکھ دیے، آس پاس کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، اس وقت وہ پورے مریاں ہو کر نہانے لگے۔ وہ چٹان ان کے کپڑے لے کر چل پڑی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، کیا کہاں جا رہا ہے پتھر، میرے کپڑے تجھ پر ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بالکل صحیح سالم انسان ہے، ان کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہے کہ جو سورہ احزاب میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ بن جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا معاملہ کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، تو اللہ نے ان کے سامنے ایسی شکل پیدا کر دی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو اللہ کے نزدیک نہایت تندرست، صحیح سالم وجود کے ساتھ وہ موجود تھے۔ تو یہ ہے ایک اور ایذا جو ذاتی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جس ایذا کا ذکر ہے وہ ایذا ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں، کیونکہ پچھلی آیت کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس حوالے سے اب اس طرف جڑتا ہے کہ جب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا، تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما توزوننی، یہاں لفظ قوم بھی دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، یا قوم ہے۔ اس قوم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کے لوگ تھے، صادق الایمان بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان کچا تھا، جس کا جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ ایمان سے خالی تھے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ایسے بھی تھے کہ جو سرے سے ایمان نہیں رکھتے تھے، محض ایک قومی جذبے کے تحت کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا قومی تعلق تھا، وہ وہاں ساتھ تھے، تو وہ قدم قدم پر جھگڑا کرتے تھے، اڑنگے لگاتے تھے، حضرت موسیٰ کو ستاتے تھے، جس میں سب سے بڑا ستانا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس کے لیے فرمایا لما توزوننی، مجھے کیوں کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو۔ کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس پر کہ انہوں نے کہا کہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان ناہنجاروں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔ اب دیکھیے اگلا جو جملہ آ رہا ہے، یہ اگرچہ اس جو سلسلہ کلام ہے اس کے اعتبار سے تو ضمنی کہلائے گا، لیکن یہ بہت بڑا فلسفہ قرآن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے دل ٹیڑھا کر دے اور پھر انسان ٹیڑھا ہو، پھر تو انسان کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں۔ اگر اللہ ہی نے دل ٹیڑھے کر دیے
یہی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. تو یہ مہر کر دی تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر ان کا قصور کیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس فری چوائس تھا اور حق ان پر منکشف بھی ہو گیا، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اس انکار پر اڑے رہے، بڑھتے چلے گئے، اختلاف ہی نہیں بلکہ مخالفت پر اتر آئے، ایذا رسانی پر اتر آئے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن. ایک ایسی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. چنانچہ یہ آیت جو آئی ہے کب آئی ہے؟ سورہ بقرہ میں آئی ہے، ہجرت کے بعد، جبکہ 13 برس تک یا 12.5 برس تک مکے میں حضور دعوت دیتے رہے، حق مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا. پھر بھی ابو جہل اور ابو لہب اگر ایمان نہیں لائے تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اب مہر کر دی گئی. اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ اصل میں فری چوائس انسان کے پاس ہے، اما شاکرا و اما کفورا. یہ چوائس ہم نے تمہیں دیا ہے، چاہو تو ہمارے شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو ناشکرے ہو جاؤ، نافرمان بن جاؤ. یہ چوائس تمہارا ہے. لیکن اگر تم نے حق کے منکشف ہونے کے باوجود اور اگر دل نے گواہی دے دی ہو کہ حق یہی ہے، اس کے بعد بھی اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اگر تم نے کفر کیا اور کفر پر اڑے رہے، تو رفتہ رفتہ تمہارے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور یہ فزیکل فینومینن بھی ہے. اگر کسی شخص کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، 2 سال تک پٹی بندھی رہے، تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، دیکھنے کا فنکشن آپ نے ختم کر دیا تو اس کی صلاحیت جو ہے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. آپ ایک جوائنٹ کے اوپر پلاسٹر لگا دیجئے، صحت مند جوائنٹ ہے، پلاسٹر آپ نے لگا دیا، اب یہ کوہنی موڑ نہیں سکتی. سال بھر تک اگر یہ جوائنٹ جو ہے پلاسٹر میں رہے گا تو اب یہ جو فریز ہو جائے گا یہ جوائنٹ، اب اس کو کھول کر پلاسٹر کو آپ ہلانا چاہیں گے یہ نہیں ہلے گا، اس لیے کہ جوائنٹ کا کام تھا یہ جنبش کرنا. لیکن اگر تم نے اس کو بند کر دیا تو صلاحیت ختم ہو جائے گی. اسی طرح اللہ نے تمہارے اندر جو عقل رکھی ہے، اللہ نے جو بصیرت رکھی ہے، وہ حق کو پہچانتی ہے، حق کی طرف آنا چاہتی ہے. تم اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، شہوت پرستی کی وجہ سے تم اس کا اعراض کرتے ہو، اس سے انکار کرتے ہو، تو تمہارے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے حق کو. اور یہی ہے جس کو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. اور اسی کے لیے دوسرے الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم بھی آتا ہے، مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. تو یہاں فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. چوائس تو دے رکھا ہے تمہیں، ہدایت پر آنا چاہو آ جاؤ، اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ آسان کرتا چلا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ، لیکن غلط راستے پہ جاؤ گے تو اللہ اس غلط راستے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. تھوڑی بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، وہ ساری کی ساری بے حیائی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ پھر حیا کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور حیا جو ہے وہ بھولی مصری بات بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہاں تو امتحان ہے. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اس سے حقائق کو پہچانو، ان پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه